الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة یا رسول اللہ قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5819 پڑھی ہے. اس حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنت میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا، کون حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ایک بندے نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں 10 سال تک، اور یہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا نہیں. تو ان سے ایک بندے نے پوچھا ان رجلا سأل النبی. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بندے نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ ما اعددت لها، اے اللہ کے بندے تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے قیامت کے لیے. قیامت کا دن تو حساب کتاب ہوگا، تم بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. تو اس نے ایسا جواب دیا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو شاباشی دی. اس نے کہا کہ ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقہ، کہ میں نے زیادہ روزے رکھ کر، زیادہ نمازیں پڑھ کر اور زیادہ صدقہ دے کر میں نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے. تو میرے پاس نہ روزے زیادہ ہیں، نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ صدقہ و خیرات زیادہ ہے میرے پاس، بلکہ میرے پاس کیا ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں. اور سچی محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہو اس کی بندہ بات مانے، اس کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کو فالو کرے ہر زندگی کے ہر موڑ پر. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام، اپنا ہر عمل ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے نبی کی مبارک سنت کے مطابق کریں. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. ہم کھائیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے، ہم پئیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی پینے کی سنتیں کیا ہیں، ہم سوئیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی سوتے کیسے تھے،
ہم اٹھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو کیا کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہم کسی سے لین دین کریں، کسی سے کاروبار کریں، تو کسی سے ہم کوئی معاملہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم اسی کے مطابق کرتے ہیں تو ہم اپنی اس محبت کے اندر سچے ہیں۔ تو وہ اس بندے نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے فرمایا کہ لیکنی احب اللہ و رسولہ، میرے پاس زیادہ روزے نہیں، زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ صدقہ خیرات نہیں، میرے پاس جو عمل ہے جس کی مجھے امید ہے کہ میں اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، مجھے بخش دیں گے، وہ یہ ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کروں۔ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے اللہ کے بندے تو قیامت والے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انہیں محبت کی ہے دنیا میں۔ دنیا میں اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو انشاءاللہ جنت میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ اور دنیا میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت ہے، ان کے طریقوں پر چلتے ہو، تو قیامت والے دن تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت نصیب فرمائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں جنت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔